نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد جو ہے وہ ایمان سے محبت کرنے لگ گیا ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو ہی نہیں کر پا رہی ان کے گھر میں رہتے ہوئے۔ کبھی اس کے دل میں بلال جگہ بنا لیتا ہے تو کبھی اس کے دل میں تیمور جگہ بنا لیتا ہے، کبھی وہ احد کو پسند کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ اس کے ساتھ سنسیئر کون ہے اور کون نہیں۔ اس گھر میں ایک لیلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زارا ہے، دونوں ہی اس قدر سیاست کرتی ہیں کہ جو ایمان ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ لیلا اس کے ساتھ ہے یا زارا اس کے ساتھ ہے۔ تیمور کی ماں جو ہے وہ ایمان کو اپنی بیٹی تو کہتی ہیں، لیکن وہ بھی ایمان کے ساتھ ایسی سیاست کھیل رہی ہیں کہ وہ ایک جانب احد سے کہتی ہیں کہ تم نے ایمان کا خیال رکھنا ہے، اس کو یونیورسٹی کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس کو تم نے تیاری کروانی ہے۔ دوسری جانب وہ اپنے بیٹے تیمور سے کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم نے ایمان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، تمہیں وہ اچھی بھی لگتی ہے، لیکن وہ اپنی بہو زارا کے بارے میں نہیں سوچ رہی جو کہ اس کی بیوی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ تیمور جو ہے وہ یہ اب چاہتا ہے کہ زارا کی اس کو ساتھ ڈائیورس ہو جائے اور ایمان سے وہ شادی کر لے، لیکن زارا جو ہے وہ پہلے ہی ایک پتہ کاٹ چکی ہے لیلا کا۔ لیلا جو ہے وہ بھی تیمور سے پیار کرتی تھی، لیکن اس کی شادی بلال سے کروا دی گئی اور زارا کی شادی تیمور سے کروا دی گئی۔ اس بات کا صدمہ آج تک لیلا کے دل میں موجود ہے۔ لیلا جو ہے وہ آج تک بلال کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی اور نہ ہی وہ تیمور کو اپنے دل سے نکال پا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور ٹوسٹ آ چکا ہے کہ ایمان جو ہے اب وہ بنے گی کس کی دلہن؟ کیا تیمور جو ہے وہ زارا کو ڈائیورس کر کے اپنی شادی ایمان سے کروا لے گا، یا پھر احد جو ہے وہ اپنی فیملی کی خاطر جو ہے زارا کو چھوڑ دے گا، یا پھر بزنس کو اپنا اسٹیبلش کر کے وہ زارا اپنی بہن کے سامنے لڑ کھڑا ہوگا کہ وہ ایمان سے ہی شادی کرے گا، کیونکہ ایمان بھی جو ہے وہ زارا کے لیے مصیبت کا باعث ہے، کیونکہ ایک طرف ایمان جو ہے وہ زارا کے بھائی کو پسند کرتی ہے اور دوسری طرف زارا کا شوہر ایمان کو پسند کرتا ہے۔ زارا کے لیے دونوں سائڈ پہ مصیبت ہے، اور لیلا جو ہے وہ اپنے بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے اماؤنٹ کا ارینج کر رہی ہے، لیکن اس سے اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ ارینج نہیں ہو پا رہی۔ اس کے بعد نے اس کو کہا کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا، لیکن کی نہیں، ابراڈ چلے گئے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد کے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں کہ وہ اپنی سسٹر کی ہیلپ کر سکے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی جیولری سیل آؤٹ کر کے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کروں، اور جو اس کا شوہر بلال ہے اس نے اپنی ہی گاڑی بیچ کر وہ رقم جو ہے وہ لیلا کو دی۔ لیلا جب وہ رقم حاصل کرتی ہے تو جاتی ہے اپنی ماں کے منہ پہ جا کر وہ پیسے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ معمولی سا شخص جس کو میں نے آج تک کچھ نہیں سمجھا، وہ جا کر مجھے میرے فارم ہاؤس کے لیے رقم جمع کر کے دے رہا ہے، اور میں نے اپنے باپ سے مانگی اور وہ جا کر ابراڈ بیٹھ گئے۔ میری ماں نے میری ہیلپ نہیں کی، میرے بھائی نے میری ہیلپ نہیں کی، اور میرا شوہر جس کو میں نے آج تک اپنا شوہر سمجھا نہیں، وہ مجھے اتنی ہیوی اماؤنٹ لا کر دے رہا ہے، مجھے اس کی اماؤنٹ نہیں چاہیے، یا آپ جا کر اس کو واپس کرنا ہے۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تمہارا شوہر ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ پھر زارا جو ہے وہ بلال کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم نے کیوں اپنی گاڑی بیچی، تمہارے پاس ایک گاڑی تو تھی، تم نے وہ بھی بیچ کر وہ لیلا کو دے دی۔ اب بلال جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ لیلا میری بیوی ہے، میں چاہے اپنا آپ بیچ کر اس کو دے دوں، تم کون ہوتی ہو اس پر آبجیکشن کرنے والی؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اس پر اتنا عجیب سا ریئیکٹ کرو؟ میں اپنی بیوی کو چاہے سونا بیچ کر پیسے لا کر دوں یا اپنی گاڑی بیچ کر اس کو پیسے دوں، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ زارا اپنے بھائی سے کہتی ہے بلال سے کہ تمہارے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے، تمہیں میں نے کہا کہ تم تیمور کے ساتھ مل کر بزنس جوائن کر لو، لیکن تم نے وہ بھی نہیں کیا، تم نے میری عزت نہیں رکھی، نہ ہی تم نے خالہ امی یا تائی امی کی باتوں میں آ کر اپنا بزنس کھولا، اور نہ ہی تم نے کبھی تیمور کے بزنس کو جوائن کیا۔ آج تمہارے پاس جو گاڑی تھی تم نے وہ بھی بیچ دی ہے، اور وہ پیسے لا کر تم نے لیلا کو دیے ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس چمکا کر بیٹھ جائے، جس میں سے تمہیں وہ ایک بھوٹی کوری نہیں دے گی۔ بلال زارا کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے لیے فکر مند نہ ہو، اگر میں اپنی بیوی کا سوچ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کب کہاں کیسے اس کا ساتھ دینا ہے۔ نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد جو ہے وہ ایمان سے محبت کرنے لگ گیا ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو ہی نہیں کر پا رہی ان کے گھر میں رہتے ہوئے۔ کبھی اس کے دل میں بلال جگہ بنا لیتا ہے تو کبھی اس کے دل میں تیمور جگہ بنا لیتا ہے، کبھی وہ احد کو پسند کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ اس کے ساتھ سنسیئر کون ہے اور کون نہیں۔ اس گھر میں ایک لیلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زارا ہے، دونوں ہی اس قدر سیاست کرتی ہیں کہ جو ایمان ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ لیلا اس کے ساتھ ہے یا زارا اس کے ساتھ ہے۔ تیمور کی ماں جو ہے وہ ایمان کو اپنی بیٹی تو کہتی ہیں، لیکن وہ بھی ایمان کے ساتھ ایسی سیاست کھیل رہی ہیں کہ وہ ایک جانب احد سے کہتی ہیں کہ تم نے ایمان کا خیال رکھنا ہے، اس کو یونیورسٹی کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس کو تم نے تیاری کروانی ہے۔ دوسری جانب وہ اپنے بیٹے تیمور سے کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم نے ایمان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، تمہیں وہ اچھی بھی لگتی ہے،
لیکن وہ اپنی بہو زارا کے بارے میں نہیں سوچ رہی جو کہ اس کی بیوی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ تیمور جو ہے وہ یہ اب چاہتا ہے کہ زارا کی اس کو ساتھ ڈائیورس ہو جائے اور ایمان سے وہ شادی کر لے، لیکن زارا جو ہے وہ پہلے ہی ایک پتہ کاٹ چکی ہے لیلا کا۔ لیلا جو ہے وہ بھی تیمور سے پیار کرتی تھی، لیکن اس کی شادی بلال سے کروا دی گئی اور زارا کی شادی تیمور سے کروا دی گئی۔ اس بات کا صدمہ آج تک لیلا کے دل میں موجود ہے۔ لیلا جو ہے وہ آج تک بلال کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی اور نہ ہی وہ تیمور کو اپنے دل سے نکال پا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور ٹوسٹ آ چکا ہے کہ ایمان جو ہے اب وہ بنے گی کس کی دلہن؟ کیا تیمور جو ہے وہ زارا کو ڈائیورس کر کے اپنی شادی ایمان سے کروا لے گا، یا پھر احد جو ہے وہ اپنی فیملی کی خاطر جو ہے زارا کو چھوڑ دے گا، یا پھر بزنس کو اپنا اسٹیبلش کر کے وہ زارا اپنی بہن کے سامنے لڑ کھڑا ہوگا کہ وہ ایمان سے ہی شادی کرے گا؟ کیونکہ ایمان بھی جو ہے وہ زارا کے لیے مصیبت کا باعث ہے، کیونکہ ایک طرف ایمان جو ہے وہ زارا کے بھائی کو پسند کرتی ہے اور دوسری طرف زارا کا شوہر ایمان کو پسند کرتا ہے۔ زارا کے لیے دونوں سائڈ پہ مصیبت ہے، اور لیلا جو ہے وہ اپنے بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے اماؤنٹ کا ارینج کر رہی ہے، لیکن اس سے اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ ارینج نہیں ہو پا رہی۔ اس کے بعد نے اس کو کہا کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا، لیکن کی نہیں، ایبراڈ چلے گئے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد کے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں کہ وہ اپنی سسٹر کی ہیلپ کر سکے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی جیولری سیل آؤٹ کر کے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کروں، اور جو اس کا شوہر بلال ہے اس نے اپنی ہی گاڑی بیچ کر وہ رقم جو ہے وہ لیلا کو دی۔ لیلا جب وہ رقم حاصل کرتی ہے تو جاتی ہے اپنی ماں کے منہ پہ جا کر وہ پیسے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ معمولی سا شخص جس کو میں نے آج تک کچھ نہیں سمجھا، وہ جا کر مجھے میرے فارم ہاؤس کے لیے رقم جمع کر کے دے رہا ہے، اور میں نے اپنے باپ سے مانگی اور وہ جا کر ایبراڈ بیٹھ گئے۔ میری ماں نے میری ہیلپ نہیں کی، میرے بھائی نے میری ہیلپ نہیں کی، اور میرا شوہر جس کو میں نے آج تک اپنا شوہر سمجھا نہیں، وہ مجھے اتنی ہیوی اماؤنٹ لا کر دے رہا ہے، مجھے اس کی اماؤنٹ نہیں چاہیے، یا آپ جا کر اس کو واپس کرنا ہے۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تمہارا شوہر ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ پھر زارا جو ہے وہ بلال کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم نے کیوں اپنی گاڑی بیچی، تمہارے پاس ایک گاڑی تو تھی، تم نے وہ بھی بیچ کر وہ لیلا کو دے دی۔ اب بلال جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ لیلا میری بیوی ہے، میں چاہے اپنا آپ بیچ کر اس کو دے دوں، تم کون ہوتی ہو اس پر آبجیکشن کرنے والی؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اس پر اتنا عجیب سا ریئیکٹ کرو؟ میں اپنی بیوی کو چاہے سونا بیچ کر پیسے لا کر دوں یا اپنی گاڑی بیچ کر اس کو پیسے دوں، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ زارا اپنے بھائی سے کہتی ہے بلال سے کہ تمہارے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے، تمہیں میں نے کہا کہ تم تیمور کے ساتھ مل کر بزنس جوائن کر لو، لیکن تم نے وہ بھی نہیں کیا، تم نے میری عزت نہیں رکھی، نہ ہی تم نے خالہ امی یا تائی امی کی باتوں میں آ کر اپنا بزنس کھولا، اور نہ ہی تم نے کبھی تیمور کے بزنس کو جوائن کیا۔ آج تمہارے پاس جو گاڑی تھی تم نے وہ بھی بیچ دی ہے، اور وہ پیسے لا کر تم نے لیلا کو دیے ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس چمکا کر بیٹھ جائے، جس میں سے تمہیں وہ ایک بھوٹی کوری نہیں دے گی۔ بلال زارا کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے لیے فکر مند نہ ہو، اگر میں اپنی بیوی کا سوچ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کب کہاں کیسے اس کا ساتھ دینا ہے۔